کی تھی، ان کا طرز عمل کیسا تھا، ان کی زندگی کے معاملات کیا تھے. تو اس حوالے سے سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بحیثیت حکمران چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی زندگی انتہائی سادہ گزری اس حوالے سے جو ممکن ہو سکا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے رہے. اور محترم دوستوں، آپ اندازہ لگائیں ان کی سادگی کا، ان کے اندر خوف خدا کا. یہ بات کو جو ہے وہ قرآن و احادیث کی دلیل سے بات ثابت ہے کہ حکمرانوں کی نیتوں کا اثر بھی عام آدمی کے اندر موجود ہوتا ہے. اگر حکمرانوں کے دلوں کے اندر خوف خدا ہو، تقویٰ ہو، ڈر ہو، تو یقیناً عوام کے دلوں کے اندر اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. آپ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے. آپ شخصیت کی عام شخصیت نہیں ہے. آپ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے تاروں سے زیادہ جس بندے کی نیکیاں ہیں وہ میری امت کا ابو بکر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی کو جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے پکارا جائے گا. جو دروازے زیادہ پڑھتا ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. جو روزے زیادہ رکھتا ہوگا اس کو باب الصوم سے پکارا جائے گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے کے لیے کسی ایک دروازے سے ہی آواز بڑھ جائے تو جو انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے. تو جنت میں جانے کے لیے کسی ایک دروازے سے بھی آواز بڑھ جائے تو کامیابی ممکن ہے، بیڑا پار ہو جائے گا. تو یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت کا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر، میری امت کا ایک شخص ایسا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، وہ میری امت کا ابو بکر ہے. کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی. اس قدر معزز محترم مکرم شخصیت ہے، لیکن آپ کا طرز حکمرانی، انداز حکمرانی دیکھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات الصحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی واقعہ موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے سامنے پانی جو ہے وہ شہد کے ساتھ ملا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو جب آپ نے پینے کے لیے اس کو اپنے قریب کیا، پینے لگے تو آپ رونا شروع ہوئے، بہت زیادہ ہوئے. صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ میرے اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی ہے، شہد ملا ہوا ہے، ہمارے یہاں کی عام غذا ہے، اس میں تو کوئی اسراف والی بات نہیں ہے. تو آپ جس وقت خاموش ہوئے، طبیعت بہتر ہوئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اشارے کر رہے تھے، کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے تھے، ہٹا رہے تھے، لیکن مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہے تھے، اپنے سے دور کر رہے تھے، جبکہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی. تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر، مجھ پر
دنیا کو پیش کیا گیا، دنیا میرے اوپر پیش ہوئی کہ میں اس کو اپنے آپ سے دور کر رہا تھا، اس کو ہٹا رہا تھا، تو دنیا نے مجھے کہا کہ یہ بات تو مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اپنانے والے نہیں ہیں، کتنی بھی کوششیں کر دوں آپ مجھے اپنائیں گے نہیں، لیکن اگر آپ بچ بھی گئے تو آپ کے باپ والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو آج پانی میں نے مانگا تھا پینے کے لیے، پانی طلب کیا تھا، اس میں یہ شہد ملا ہوا دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کہیں ہماری جو مشقتیں ہم حضور کے زمانے میں اٹھاتے رہے، جو قربانیاں ہم حضور کے زمانے میں دیتے رہے، کہیں ان کا صلہ ملنا تو شروع نہیں ہو گیا، دنیا میں ہی ان کے انعامات اور ان کا بدلہ کہیں ہمیں ملنا شروع نہ ہو جائے، اور وہ دنیا جو حضور کے اوپر اپنا اثر نہیں کر سکی تھی، کہیں وہ آج دنیا ہمارے اوپر تو جو ہے وہ غالب نہ آ جائے۔ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے رونا شروع ہو چکا تھا۔ تو مطلب یہ سبق ہے حکمرانوں کے لیے، یا آپ کا طرز حکمرانی ہے یا آپ کے انداز حکمرانی ہے کہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنی بڑی سلطنت کے مالک اگر پانی کے ساتھ شہد مل جائے تو آپ اس کے اوپر رونا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آج واقعات کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے اور حقیقت میں بنانا چاہتا ہے تو وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دے، ان کی زندگی کو اپنائے، ان کی تعلیمات کو پڑھے اور دیکھیں کہ جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بنیاد کس طرح رکھی گئی تھی اور کس طرح جو ہے وجود میں آئی تھی، ان کا طرز حکمرانی کیا تھا، ان کا انداز حکمرانی کیا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے تھے، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا کا لیول کیا تھا۔ تو یہ اگر واقعتاً ریاست مدینہ بنانے میں مخلص ہے، آپ عمر کی چھوڑ دیں، لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا جو ہے وہ سخت وقت گزارا ہے، بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے، تو ان کے معاملات ان کے ساتھ رہے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنا لو، وہ تو انتہائی نرم دل تھے کہ حضور نے فرمایا کہ ارحم بأمتی ابو بکر، کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ تو اگر آپ کو عمر کی طرز حکمرانی سخت معلوم ہوتی ہے تو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنا سکتے ہیں، آپ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، اچھی حکمرانی کر سکتے ہیں، واقعی ریاست مدینہ کی طرف بنانے کا ایک قدم آپ چل سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے اخراجات اسی طرح رہے، عیش و عشرت بھی اسی طرح رہے، اپنی عیاشیاں بھی عروج پر رہے، اور غریب جو ہے وہ مرتا رہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور پھر دن رات یہ کردار چلتی اور ریاست مدینہ کی۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور حقیقت میں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بنانے کے اصول کیا ہے، اور جن لوگوں نے بنائی تھی ان کا انداز حکمرانی کیا تھا، ان کا طرز حکمرانی کیا تھا۔ ہمارے ہاں جو حکمران بن جاتے ہیں، جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو سائیکلوں کے مالک نہیں ہوتے، چند کوڑیوں کے مالک نہیں ہوتے، جب اقتداروں کی عواموں سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ نسلوں کو سنوار جاتے ہیں۔ تو اس طرح کسی بھی صورت کے اندر ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بحیثیت حکمران دیکھیں تو ان کی زندگی کے واقعات، بہت سے ایسے سبق آموز واقعات موجود ہیں جو ہے حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جو ہے ان کا غلام کہیں سے کھانا لے کر آیا، تو آپ نے وہ کھانا کھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد خیال آیا یہ غلام ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا تھا، مجھے اس سے پوچھنا یاد نہیں رہا۔ تو غلام نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ جب بھی پہلے کھانا کھاتے تھے اس کی تحقیق کیا کرتے تھے، آج آپ نے جو ہے وہ پوچھا نہیں ہے،
اس کی کیا وجہ تھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھوک زیادہ لگی تھی، بس پوچھنے میں تاخیر ہوئی، کھانا شروع کر دیا، تو آپ اب بتا دیں جو ہے وہ کھانا کہاں سے آیا تھا اور کیسے آیا تھا؟ تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین، میں زمانہ جاہلیت کے اندر جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں کاہن کا کام کرتا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ آنے والے وقت کی باتوں کی خبریں دیتا تھا، اگر وہ ٹھیک نکل آتی تو وہ لوگ مجھے اس کے اوپر کچھ انعام دیتے تھے، کچھ کھانا دے دیتے تھے، اگر نہ نکلتی تو میں اس کو میری کوئی پکڑ نہیں کرتا تھا۔ تو اسی طرح میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر کسی کو اسی طرح کی کوئی فعال نکالا تھا، کوئی خبر اس کو دی تھی، آج وہ صحیح ثابت ہوئی، آج میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، تو وہ خبر ٹھیک نکلی، تو آج اس نے مجھے کھانا دیا تھا انعام پر، تو وہی میں لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ تو جس وقت آپ کو پتا چلا کہ یہ تو کھانا ناجائز اور حرام تھا اور یہ ابوبکر کے جو ہے وہ جسم کا جز بن چکا ہے، آپ کے پیٹ میں جا چکا ہے، روایات میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کی اور جان بوجھ کر اپنے حلق کے اندر انگلیاں لگا کر ہاتھ ڈال کر کیا کرتے رہے اور اپنے پیٹ کو جو ہے اس کھانے سے صاف کیا، اور یہاں تک ان کی حالت غیر ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کہیں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، رہنے بھی دیں، چھوڑ دیں، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، غلطی سے آپ کے جو ہے وہ پیٹ میں چلا گیا، آپ کے جسم کا حصہ بن چکے ہیں، آپ اللہ سے توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں، اس طرح تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، اللہ کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا کہ یا اللہ، جہاں تک میں مکلف تھا میں نے اس کو اپنے جسم سے دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے، کہہ کے ذریعے سے جہاں تک ممکن تھا میں نے اس کو ضائع کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اگر اس کی وجہ سے مجھے جان بھی دینی پڑے تو یہ سودا مجھے جو ہے وہ مہنگا نہیں ہے، اگر اس لقمے کو، اس کھانے کو جسم سے رفع دفع کرنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یا اللہ، اگر اس کا کچھ حصہ، اس کا کچھ زائدہ رگوں میں باقی ہے تو آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ نے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ محترم، آپ جس وقت حضور جو ہے وہ چندے کا اعلان کریں تو ابوبکر صدیق سارے گھر کو لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ جس موقع پر ابوبکر نے حضور کی مالی معاونت نہ کی ہو، جان کے ذریعے سے ہو، مال کے ذریعے سے ہو، اخلاق کے ذریعے سے ہو، خاندان کے ذریعے سے ہو، کوئی موقع ایسا تاریخ کے اندر نہیں ملتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پیچھے ہٹے ہو۔ اور اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے بحیثیت نبی، بحیثیت نبوت ساری امت کے احسانات کا بدلہ عطا کر چکا ہوں، لیکن ابوبکر صدیق واحد میری شخصیت کا ایسا بندہ ہے کہ میں نبی اس کے احسانات کا بدلہ عطا نہیں کر سکا، اللہ ہی کل قیامت کے دن ابوبکر کے احسانات کا بدلہ عطا کریں گے۔ تو اس قدر جو ہے وہ امیر شخص ایک لقمہ کھانے پر یہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہے، حضور کے نائب بھی ہے، حضور کی زندگی کے اندر ہی 17 نمازیں پڑھانے کا ابوبکر کو شرف حاصل ہے۔ حضور نے اپنی زندگی حیات مبارکہ کے اندر ہی اپنے مسلح امامت پر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو محترم، یہ ان لوگوں کا طرز حکمرانی تھا، انداز حکمرانی تھا، یہ تھے اصول ریاست مدینہ بنانے کے۔ آج اگر کوئی واقعتاً بنانا چاہتے ہیں، کوئی حکمران اس معاملے میں مخلص ہے اور واقعتاً اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہی بننی چاہیے، تو اس کو ابوبکر کے دروازے پہ جانا پڑے گا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ جو اصول، جو انداز، جو طرز ابوبکر نے اختیار کیا تھا، اسی کو زندگی کا حصہ
حجت دیگر آپ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، بے وقوف بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ جو ہے ریاست مدینہ کا چنن دے سکتے ہیں، بارہا ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے۔ اگر بنانی ہے تو آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ تو محترم، اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود آپ کے اندر خوف خدا اور تقویٰ کا عالم یہ ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ باغ میں گئے، باغ میں جانے کے بعد آپ نے کسی پرندے کو دیکھا جو درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے بڑی سخت آہ بھری اور فرمایا کاش کہ میں پرندہ ہوتا جو ہے وہ اسی طرح باغوں میں وقت گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا جو ہے وہ، کاش جو ہے وہ میں کسی جو ہے وہ تنکا ہوتا، نہ مجھ سے حساب اور کتاب ہوتا۔ آج کے حکمرانوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ایک ایک قدم کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک جملے کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کو بیدار ہوتے، کھڑے ہوتے، بستر کو جدا ہوتے، تو اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ زبان اگر تو ٹھیک رہی تو سارا دن میرا بھی ٹھیک گزرے گا، اگر تو خراب نکلی تو سارا دن میرا بھی خراب گزرے گا۔ یہ ان لوگوں کا انداز ہے حکمران کرنے کا، یہ ان لوگوں کا طرز تھا لوگوں کو حکمرانی کرنے کا۔ تو محترم، جب تک صحابہ کی زندگیوں کو نہیں اپنائیں گے ہم کسی بھی صورت کے اندر ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے کسی بھی صورت کے اندر، چاہے خاص کا تعلق حکمرانوں سے ہو، رعایا سے ہو، عام آدمی سے ہو، تجارت سے ہو، کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں کامیاب اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ تو محترم، اگر حکمران واقعی اس معاملے میں مخلص ہے، ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کو اپنائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اگلے دن آپ بازار میں جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوا، پوچھا کہ این ابو قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے جا رہا ہوں، میں جو ہے وہ مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کی غرض سے نکلا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر آپ اس کام پر لگ گئے تو مسلمانوں کے کاموں کو کون کرے گا؟ وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سارا دن بھی مسجد نبوی میں تشریف رکھے، موجود ہو، تو لوگوں کے کام تو تب بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ مزدوری کرتے رہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے رہے، تو یہ خلافت جو ہے وہ جو آپ کو ملی ہے، آپ اس کو کس طرح نبھائیں گے، اس کو آپ کس طرح پورا کریں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں، کیسے ان کا پیٹ پالوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ کا وظیفہ لگ جاتا ہے تو آپ اپنے معاملات کو وظیفے سے چلائیں اور جو ہے وہ آپ لوگوں کے کام کے لیے مسجد نبوی میں موجود رہے۔ آپ مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کو جمع کیا، منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تو لوگوں کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، یہ تقاضا رکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں، تو اب ان کی حاجت کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے بیت المال سے وظیفہ لگنا چاہیے۔ اگر یہ اسی طرح اپنے ذاتی کاموں میں مصروف رہے، روزی روٹی اور تجارت کی غرض سے باہر مصروف رہے، تو یقیناً خلافت کے امور متاثر ہوں گے۔ آپ ان کے لیے جو ہے وہ ایسی کو رائے قائم کریں، سب سے رائے اور مشورہ لے کر مناسب جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ اس کے اوپر رائے شروع ہوئی، لوگوں نے مختلف رائے دی، کسی کی کیا رائے تھی، کسی کی کیا رائے تھی۔ پھر اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنا وظیفہ خود مقرر کروں گا۔ تو
یہ شاید ہم آپ کا وظیفہ کب مقرر کر رہے تھے، آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے خود اس بات کا اعلان کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا وظیفہ خود مقرر کروں گا، اور میرا وظیفہ یہ ہوگا جو مدینہ کے مزدور کی ادنا مزدوری ہے وہی میرے حکمران ہونے کے ناطے میں آپ کا مزدور ہوں۔ جو مدینہ کے بازاروں کے اندر جو مدینہ کا مزدور آپ اور گھٹیا مزدوری لیتا ہے وہی مزدوری ابو بکر لے گا، اسی پر خلافت کے کام سے انجام دے گا۔ یہ آج کے حکمرانوں کے لیے سبق ہے جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی، وہ اپنی تنخواہیں اپنی مراد ایک مزدور کے مقرر دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے یہ 7 نسلوں کی نسلیں سوار جاتے ہیں، اقتدار میں آنے سے پہلے یہ سائیکل کے مالک نہیں ہوتے، جانے کے بعد نسلوں کو سیدھا کر جاتے ہیں، پھر دن رات جو ہے وہ کردار ریاست مدینہ کی ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ تو محترم اگر آپ مخلص ہیں تو آئے ابو بکر کے دروازے پر، اگر آپ بنانا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنائے صحابہ کے طرز کو، اپنائے انداز حکمرانی ابو بکر کی، کہ ابو بکر نے فرمایا کہ اگر میں اپنا وظیفہ یہی مقرر کرتا ہوں کہ جو مدینہ کے ادنا سے مزدور کی مزدوری ہے وہی میری مزدوری ہوگی، وہی میرا وظیفہ ہوگا، اسی پر آپ نے کام کیا، اسی پر آپ حکمران رہے، اسی پر آپ لوگوں کے معاملات چلاتے رہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی کا واقعہ پیش کروں، کچھ دنوں کے بعد آپ کھانے کے لیے گھر میں آئے، دسترخوان لگا تو آپ کے دسترخوان پہ کچھ میٹھا رکھا ہوا تھا، حلوہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے بیوی سے پوچھا کہ یہ کیسے آیا، ہمارا تو اتنا وظیفہ نہیں ہے جس سے جو ہے یہ اس کا انتظام ہو سکے۔ تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ بڑے ہی دنوں سے کچھ جو روزانہ ہمیں ملتا ہے، جو آپ کا طے ہوا تھا جو ملتا ہے، اسی میں سے بڑی ہی سلیقہ بندی کے ساتھ، بڑی قناعت کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ ہاتھ کو کھینچ کر تھوڑا تھوڑا بچا کر آپ کی طبیعت کے ذائقے کو بدلنے کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ میں نے کچھ میٹھا تیار کیا ہے۔ تو آپ رونے لگے، آپ نے فرمایا، آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تذکرۃ ابن سعد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا اس کھانے کو کسی مدینے کے یتیم کے حوالے کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے، حکمران ہوتے ہوئے، مدینے کا یتیم تو بھوکا سوئے اور میں بحیثیت حکمران میرے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود ہو، میں کسی بھی صورت کے اندر یہ حلوہ نہیں کھا سکتا، یہ طبیعت جو ہے وہ میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ آپ نے وہ کھانا اپنے گھر سے رخصت کیا، کسی غریب کے گھر بھجوایا، اور پھر اس میں ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کے وزیر خزانہ تھے اس کو بلایا، اس سے فرمایا کہ آپ میرے جو روزانہ کا وظیفہ مقرر ہے اس سے ایک مٹھی بھر جو ہے وہ آٹا کم کر دو، کیونکہ اندازے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ابو بکر کے گھر کا جو ہے وہ خرچہ ایک مٹھی بھر آٹے سے کم سے بھی چل سکتا ہے۔ آپ اتنی مقدار میرے وظیفے سے کم کرو، اتنی مقدار میرے جو ہے روزانہ کے وظیفے سے کم کر دو۔ تو محترم یہ سبق ہے حکمرانوں کے لیے کہ ابو بکر ہمارے ہی سب سے پہلے خلیفہ تھے، ان کا طرز حکمرانی یہ ہے، ان کا انداز حکمرانی یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو کیا فرماتے ہیں، اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں لے کر یہ کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، پھر ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ریاست مدینہ کا مقدس جو ہے وہ نام استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ واقعی بنانا چاہتے ہیں تو اپناؤ ابو بکر صدیق کی تعلیمات کو، آؤ ابو بکر کے دروازے پر، اپناؤ ابو بکر کے انداز حکمرانی کو۔ تو جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نہیں اپناؤ گے، کسی بھی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ طرز حکمرانی جو ہے اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ ترمذی کی غالبہ روایت ہے، جس وقت آپ مرض الوفات کے اندر تھے، آخری ایام میں تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہوا تھا تب میں نے مزدوری کرنا چاہیے، تجارت کرنا چاہیے، لیکن بہرحال کسی بھی صورت کے اندر ابو بکر کی رائے میرے رائے پر غالب رہی،
اور میرا کچھ وظیفہ مقرر ہوا تھا. میں نے ٹوٹل 2 سالہ حکمرانی کے اندر، 2 سالہ دور خلافت کے اندر 8,000 درہم کی کچھ جو ہے وہ میں نے تصرف کیا ہے بیت المال سے، خزانے سے. تو آپ ایسا کریں میری وفات کے بعد میرا جو باغ ہے مدینے سے کچھ فاصلے پر، اس کو فروخت کر کے ساری کی ساری جو ہے وہ رقم بیت المال میں جمع کروائے. میں اس حال کے اندر اللہ کے ہاں پیش نہیں ہونا چاہتا کہ میرا حال یہ ہو کہ میں مسلمانوں کا مال کھا کے آیا ہوں، مسلمانوں کے مال پر پل کے آیا ہوں، میں حکمرانی مسلمانوں کے بیت المال میں کرتا رہا ہوں. بہرحال عمر کی رائے میرے اوپر غالب رہی، میں موقع پہ کچھ نہیں کر سکا. بہرحال میرے جانے کے بعد میرے باپ کو یا اس کی قیمت کو بیت المال کے اندر جمع کرا دینا، اور تاکہ یہ بوجھ میرے ذمے سے ہٹ جائے اور میں اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جاؤں. تو محترم یہ لوگ واقعی ریاست مدینہ بنانے میں مخلص تھے اور انہوں نے بنا کر بھی دکھائی. ہمارے ہاں تو بڑا عجیب رواج ہے، وہ شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا، عجب جو ہے وہ چارہ گھر ہے میری محفل کے لوگ، عجب چارہ گھر ہے میری محفل کے لوگ، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر کا بچہ ترستا ہے روٹی کے نوازے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. تو اگر آپ باقی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ابو بکر کی زندگی کو اپناؤ، ابو بکر کے طرز حکمرانی کو اپناؤ، مگر نہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو. تو میں پھر آخر میں یہی کہتا ہوں، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق 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 ہے، جو نہ مانے صدیق کو وہ زندیق 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 ہے. وما علینا